اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نشل کشی، غزہ میں 19ویں روز بھی وحشیانہ بمباری، رفح میں رہائشی عمارت پر حملے میں 48 فلسطینی شہید، ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی بم برسا دیے گئے جہاں 4000 بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے اب تک 2300 بچوں سمیت 5800 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 64 افراد بھی لقمہ اجل بنے۔ 18000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ غزہ کے 35 میں سے 12 اسپتالوں میں کام بند۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، آج ایندھن نہ ملا تو غزہ کے اسپتال بند ہو جائیں گے۔ فلسطینی عوام 56 سال سے جبر کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کو اسرائیلی قبضے میں جاتے دیکھا ہے۔ ان کی معیشت کو تباہ اور معصوم لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سہمائی جائزہ اجلاس میں خطاب، کہا اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جنگ فوری بند کی جائے، مسلح تصادم کا کوئی فریق عالمی قانون سے بالاتر نہیں۔ گوتریس کی حق گوئی پر اسرائیلی وزیر خارجہ سیخپا اپنی تقریر میں بدتمیزی سے کہا، انتونیو گوتریس آخر کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ گوتریس سے ملاقات منسوخ کر دی، استعفے کا بھی مطالبہ، کہا متوازن کارروائیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حماس کو دنیا سے مٹانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سہمائی جائزہ اجلاس میں دنیا کے ملک اسرائیل پر چیخ پڑے۔ فلسطینی سفارتکار نے کہا، اسرائیل کا اقدام ناقابل معافی ہے، فلسطین میں کوئی محفوظ نہیں، سلامتی کونسل کی یکجہتی کہاں ہے؟ سعودی وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، فلسطین میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اسرائیل فوری طور پر جنگ بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کرے، اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو خطے کا متاثر ہوگا۔ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کو صہیونی حملے نظر نہ آئے، حماس کی مذمت کا مطالبہ، امریکی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرے گا، امریکہ نہیں چاہتا کہ جنگ پھیلے لیکن ایران حملوں کی غلطی نہ کرے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے کہا، اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسکول، اسپتال اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، غزہ پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم میں شامل ہے، حملہ آوروں کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے، غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جا سکتا، فلسطین اور کشمیر میں قابض افواج نے عوام کو آزادی کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال، غزہ میں کشیدگی اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ سعودی عرب سویلینز کو نشانہ بنانے اور عام لوگوں کی زندگیوں سے متعلق انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الجزیرہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سابق وزیراعظم کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توسیع، اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ ایندھن کی عدم فراہمی، پی آئی اے کی مزید 49 پروازیں منسوخ، قومی ایئر لائن کی اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی معطلی سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، اوورسیز پاکستانیوں کی میتوں کی واپسی میں بھی دشواری۔ اور آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور نیدرلینڈز مد مقابل ہوں گے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش کی ورلڈ کپ میں مسلسل چوتھی شکست، جنوبی افریقہ نے 149 رنز کے بڑے مارجن سے فتح سمیٹی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔